جو اپنے نفس کے اندر کی حرص، طمع، لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ سب سے بدترین بخیل وہ ہے جو خود بخیلی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، اس کا دوست ہے، کسی خیر کے کام میں، کسی نیک کام میں، مسجد میں، مدرسے میں پیسہ دینا چاہتا ہے تو روکتا ہے اس کو، ارے ان کو تو پاس بہت ہے، وہ مدرسے والوں کے پاس کھانے کو بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، ارے اس کو کیوں دے رہا ہے، کیوں دیتا ہے، کیا دیتا ہے، کیوں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو دیتے نہیں، خیر خیرات کرتے نہیں، مسافر کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین یبخلون، جو بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے میرا رب جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے کشادہ رزق دیتا ہے، خوب دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو خوب دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تنگ کرتے ہیں اس کے رزق میں۔ اللہ سے بدگمانی رکھتا ہے، کہاں دیں گے، کدھر ہوں گا، کیسا ہوں گا، خرچ ہوئے تو کیا ہوں گا، پھر میں کیا کروں گا۔ ایسے کوشچن اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے سوالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ تمام قسم کی تعریفیں اور ہر طرح کی تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ پھر تمام انبیاء پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ عزیز حضرات اور محترم خواتین، جیسا کہ گزشتہ خطبے میں ہم نے بتلایا تھا، آدمی کے اندر جو ذاتی صفات ہوتے ہیں، اچھی اچھی خوبیاں اور بری باتیں اور بری عادتیں جو ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے کینہ، کپٹ، حسد کے بارے میں، کینہ کپٹ آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اپنے اندر، اپنے دلوں میں، آدمی کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کے بارے میں بتلایا جائے، پھر خوبیوں کے بارے میں بتلائیں گے انشاءاللہ۔ تو گزشتہ خطبے میں کینہ کپٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کے اس خطبے میں ہم انشاءاللہ بخیلی کے بارے میں بتائیں گے، بخیلی کرنا، بخیل آدمی کے بارے میں، اور بخیلی کی جو صفت ہے اس صفت کے بارے میں بتائیں گے کہ بخیلی بخیل کس کو کہتے ہیں، اور بخیلی کی صفت کیسی ہوتی ہے، یہ کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت کو پڑھا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس آیت کا معنی اور مطلب اس طرح، ترجمہ اس طرح سے ہے، جو اپنے نفس کے اندر کی حرص، طمع، لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی کے اندر، آدمی کے نفس میں، آدمی کے دل میں یہ صفت ہوتی ہے، آدمی کے نفس میں یہ عادت ہوتی ہے بخیلی کرنے کی۔ شح نفسہ، حرص یعنی حرص کرنا، شدید حرص کے معنی شدید خواہش، یعنی سخت آخری حد تک
خواہش کرنا کسی چیز کو حاصل کرنے اور کسی چیز کو لینے میں، پھر اس کو خرچ کرنے میں بھی جو ہے انتہائی بخیلی کرنا، خرچ کرنے میں بھی انتہائی اس کو روک کر رکھنا، اس کو کہتے ہیں بخیلی۔ اور جن کے حقوق ہیں، جن کو حقوق دینا ہے، یعنی خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق اور والدین کے حقوق اور بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ جو حقوق ہیں پیسے سے، مال سے، یہ تمام حقوق کو روک کر رکھنا اپنے پاس اور نہیں دینا، روک کر رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ میں جتنا دوں گا تو یہ خرچ ہو جائے گا اور یہ خرچ ہو جائے گا اور یہ میرے پاس سے ختم ہو جائے گا، اس طرح سے سوچنا، اس کو کہتے ہیں بخیلی، اس کو کہتے ہیں بخیلی۔ یہ بہت بری صفت ہے، اللہ کو پسند نہیں یہ صفت، اللہ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال دیتے ہوئے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال دیتے ہوئے سمجھایا، بخیلی اور بخیلی کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا فتقعد مذموما مخذولا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بخیل اور بخیلی کی صفت کو سمجھاتے ہوئے اور بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کو گردن سے مت باندھے رکھ، لا تجعل یدک مغلولہ، اپنے ہاتھ کو گردن سے مت باندھے رکھو اور نہ ہی اتنا کھولو، ولا تبسط کل البسط فتقعد ملوما محسورا، نہ ہی اتنا کھولو نہ ہی اتنا دو کہ یعنی اتنا خیرات اتنا دے دو کہ اپنے پاس بھی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی نہ رہے، پھر مانگنا پڑ جائے، لوگوں سے مانگنا پڑ جائے، قرض لینا پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بخیل اور بخیلی کی صفت کو یہ سمجھاتے ہوئے بتایا کہ بخیل آدمی اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لیتا ہے، میں نہیں خرچ کروں گا، مٹھی بند رکھتا ہے، ہاتھ بھی بند رکھتا ہے، اور یہ نفسیاتی طور پر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں خرچ نہیں کروں گا، اور جو چیز اس کے پاس ہے اس چیز کو خوب روک کے رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بخیلی۔ لا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک، اپنی گردن سے باندھے رکھنا ہاتھ کو کھلا نہیں چھوڑنا، مٹھی کو کھولنا نہیں اور ہاتھ کو بھی کھولنا نہیں اور خرچ نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں بخیلی کرنا۔ تو بہت بری صفت ہے یہ اللہ کے پاس، لوگوں کے پاس بھی بہت بری صفت ہے، لوگ بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں، ثلاثۃ یبغضهم اللہ تعالی، ثلاثۃ یبغضهم اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں، 3 گروپ کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ملک کذاب، یعنی جھوٹا بادشاہ، یعنی جھوٹ بولتا ہے ایسا بادشاہ، کیونکہ اپنی بادشاہت میں اپنے عہدے پر رہتے ہوئے کسی کو جھوٹ بولتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی اور بربادی مچتی ہے، اسی لیے ملک کذاب۔ پھر فرمایا عائل مستکبر، یعنی غریب ہے، محتاج ہے، پھر بھی تکبر ہے، پھر بھی فخر ہے، محتاج ہے، کچھ نہیں ہے آدمی کے پاس، پھر بھی تکبر ہے، فخر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا غنی بخیل، مالدار ہے لیکن بخیل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، مالدار بخیل کو۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے سنایا۔ اسی طرح بخیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں آدمی سب سے برا بخیل، سب سے بدترین بخیل وہ ہے جو خود بخیلی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتا ہے،
لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا دوست ہے کسی خیر کے کام میں، کسی نیک کام میں، مسجد میں، مدرسے میں پیسہ دینا چاہتا ہے تو روکتا ہے اس کو، ارے ان کو تو پاس بہت ہے، وہ مدرسے والوں کے پاس کھانے کو بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، ارے اس کو کیوں دے رہا ہے، کیوں دیتا ہے، کیا دیتا ہے، کیوں، ان کو کیا ضرورت۔ اس طرح سے یعنی خود بھی بخیلی کرتا ہے اور لوگوں اور دوسروں کو بھی حکم دیتا ہے بخیلی کرنے کا۔ ایسا شخص بدترین بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ والیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اور جو غریب غربا ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مسافرین جو ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بعد کی آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے جو حقوق ادا نہیں کرتے ہیں وہ بخیل ہیں۔ یعنی اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو دیتے نہیں، خیر خیرات کرتے نہیں، مسافر کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین یبخلون، جو بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، حالانکہ اللہ نے بہت دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ بہت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا فضل بہت ہے، اس کے باوجود یہ بخیل کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، لوگوں سے چھپاتا ہے، اور چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تو پھر فرمایا وَاعْتَدْنَا، ایسے بخیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار رکھا ہے؟ رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا والذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مالوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بخیل کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک وہ بخیل ہے جو خرچ کرتا ہی نہیں ہے، یعنی خرچ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا نہیں، خیر خیرات کرتا نہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، جن کے حقوق اس کے اوپر ہیں ان کے حقوق کو وہ ادا نہیں کرتا ہے اور پیسے کو رو کے رکھتا ہے۔ ایک وہ بخیل ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے تو رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا والذین ينفقون، دوسری قسم وہ ہے جو اپنے مالوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے خیر خیرات کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی خوب تعریف کریں، بہت دینے والا ہے، بہت سخاوت کرنے والا ہے، خوب دینے والا ہے، بہت اچھا ہے، اس طرح تعریفیں کریں۔ رعاء الناس، تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا دوست تو شیطان ہے۔ شیطان کو یہ لوگ اپنا دوست، ہم نشین اور ساتھی بناتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا دوست، جس کا ہم نشین، جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو اس کا تو بہت برا ساتھی ہوتا ہے۔ وہ شیطان ایسے آدمی کا بہت برا ساتھی ہوتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے اور گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں کو پر لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا دوست، اس کا ساتھی شیطان بن چکا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح بخیلی کہاں کی جاتی ہے؟ بخیلوں کی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مال کا بخیل، یعنی پیسے کا بخیل، یعنی پیسہ روک کر رکھتا ہے، پیسے اس کے پیسے میں جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح عام خیرات نہیں کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے علم کا بخیل،
علم کا بھی بخیل ہوتا ہے، بہت جانکاری ہے، بہت جانتا ہے، بولتا، بہت چیزیں اس کو معلوم ہے، دنیا کا علم ہے، دین کا علم ہے، کسی چیز کے بارے میں علم ہے، لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں۔ ہاں، چیزوں کا علم ہے لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں، یعنی اس کے دل میں یہ لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے کہ لوگ بھی میرے سے فائدہ اٹھائیں۔ علم کا، دینی علم کو لوگوں کو نہیں بتاتا ہے، دین کے بارے میں دین کی بات بھی نہیں بتاتا ہے، اور دنیا کے بارے میں کوئی فائدے کی چیز ہے تو وہ بتاتا نہیں۔ تو علم، بخیل بالعلم بولتے اس کو، علم کا بخیل۔ اسی طرح اور تیسرا بخیل وہ ہوتا ہے جو کھانے پینے کی چیزوں، کھانے اور کھانے کی چیزوں کے بارے میں بخیلی کرتا ہے۔ کچھ تیرے اپنے پاس آ گیا، کھا رہا ہے، چلو بھئی کوئی آدمی آ گیا تو اس کو روکتا ہے، دیتا نہیں، ہاں فوراً پلٹ جاتا ہے کہ کہیں وہ دیکھے نہیں، ہاں، اور دیکھنے، اور اس کے دل میں، اپنے دل میں ناگواری محسوس کرتا ہے، ارے کیا بھئی کھانے کے ٹائم پہ یہ آدمی آ گیا، ارے کھانے کے ٹائم پہ آدمی آ گیا۔ اس طرح سے کھانے اور کھانے کی چیزوں کے بارے میں بخیلی کرنا یہ بھی بخیلی ہے۔ اور اسی طرح حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کے لیے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، کھانا جو ہے کھانے میں برکت ہوگی، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ الگ الگ کھاتے ہوں گے؟ الگ الگ، ہاں الگ الگ کھاتے ہیں۔ ارے الگ الگ کیوں کھاتے ہو؟ مل کر بیٹھ کر کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، مل کر بیٹھ کر کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ جب کھانے میں 1 سے 2-4 ہاتھیں پڑیں گی، 2-4 ہاتھ جائیں گے کھانے میں، تو اسی وقت اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ کھانے اور کھانے کی چیزوں کے بارے میں بخیلی کرتا ہے۔ اسی طرح بخیلی بات کے بارے میں، بخیلی بات کرنے میں بخیلی، یعنی بات کسی سے بات کرتا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو گھمنڈی سمجھتا ہے، غرور، متکبر، بات تک نہیں کرتا ہے، آنکھ تک اٹھا کر دیکھتا نہیں، کوئی سلام بھی کرتا ہے تو 2 مرتبہ کرنا پڑتا ہے، جی سنیے 2-3 مرتبہ بولنے کے بعد وہ متوجہ ہوتا، کیئر کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ہی مرتبہ میں اس کو کیئر نہیں کرتا ہے۔ تو ایسا شخص بخیل ہے کیونکہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، یعنی اپنے آپ میں گھمنڈ، اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح بات کرنے میں، اسی طرح سلام کرنے میں بھی بخیلی، سلام نہیں کرتا ہے، جو آگے بڑھ کر سلام نہیں کرتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی بخیلی ہے۔ ایسا آدمی بھی بخیل ہے کہ جو اپنے بھائی کو، مومن بھائی کو آگے بڑھ کر سب سے پہلے سلام کرے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے بڑھ کر آخر سلام نہیں کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھ کو لوگ سلام کریں، میں پوزیشن والا ہوں، میں مالدار ہوں، پیسے والا ہوں، میں معاشرے میں حیثیت والا ہوں، لوگ مجھ کو سلام کریں۔ خاص طور پر امام، مؤذن صاحب جو ہے، یہ لوگ جو ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے انتظار میں رہتے ہیں ان کا سلام کب آتا ہے، اماموں کا، مؤذنوں کا، اور جو ہے ان کا سلام لوگ کب کرتے ہیں، کیونکہ انہوں کرنا سلام، ہم نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ ہر مومن بھائی، جو بھی مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو دیکھے گا تو پہلے سلام میں پہل کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بہرحال، تو ایک ہوتا ہے مال کا بخیل، ایک ہوتا ہے علم کا بخیل، ایک ہوتا ہے کھانے اور کھانے کی چیزوں کا بخیل، اور ایک ہوتا ہے سلام کا بخیل، ایک ہوتا ہے بات کرنے میں بخیلی کرنا، اور ایک ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بخیلی کرنا، یعنی جتنے بھی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دیتا دلاتا نہیں اور ان کے حقوق کو ادا کرتا نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے بخیل جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بخیلی کرنا، یعنی اس سے پن مانگو نہیں دیتا، اور جو ہے سیفٹی پن مانگو نہیں دیتا، نہیں بھائی نہیں دیتا، ایسا یعنی مطلب ہے کہ چھوٹی چیزیں جو برتنے کی ہیں، عام چیزیں جو برتنے کی ہے، نمک ہے اور پیاز ہے، یہ عام چیزیں جو برتنے کی ہے، جو برتنے باہر، گھر کے باہر یا گھر کے اندر، ایسی چیزوں کو روکے رکھنا۔ ہاں، پانی ہے، پانی جو عام چیز ہے، پانی ہے، بھئی آپ پانی لیے، یعنی مطلب یہ کہ جو ہے بسلری واٹر لیا، پی رہے ہیں، اب سامنے والا اس کو بھی پیاس لگے، لے بھئی تو بھی پی لے، یہ کرنا چاہیے نہیں، پیاس اگر وہ مانگے تو دے دینا چاہیے کہ لے آپ بھی، نہیں میں پیسے خرچ کر کے لے کے آیا ہوں، یہ کر کے، اس
طرح کا احساس نہیں کرنا چاہیے۔ پانی ایک عام چیز ہے، پانی ایک عام اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کو عام چیز بنایا ہے۔ اسی طرح آگ ہے، اسی طرح نمک ہے، بعض چیزیں عام چیزیں ہیں جو عام ضرورت کی ہیں، ہر آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہر آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی چیزوں میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزوں میں آگے بڑھ کر سامنے والے کو دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے بخیلی، یعنی ایک ہوتا ہے بخیل، وہ ہوتا ہے جو جیسے کہ مثال کے طور پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ بات کرنے میں بھی بخیلی اور توجہ دینے میں بخیلی، کہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، کہ لوگ اس کو جو ہے متوجہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر ما فی الرجل شح ہالک، سب سے بدترین آدمی میں جو خصلت ہوتی ہے، جو عادت ہوتی ہے، وہ عادت کاہے کی ہے؟ وہ عادت بخیلی کی ہے، جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، جو آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ کیونکہ آدمی اس میں برباد ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں، میرا ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے خرچ کیا، میں نے محنت سے کمایا ہے، جان کی محنت، مال کی محنت کیا ہے میں نے، تو اس کا یقین بگڑا ہوا رہتا ہے ایسے شخص کا، اسی وجہ سے وہ روکے رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، دیکھو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کرنے سے آدمی قیامت کے دن ظلم تاریکی کی شکل میں آئے گا، ظلم کرنے سے آدمی کو قیامت کے دن نور نہیں ملے گا، کیونکہ نور کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے قیامت کے دن۔ پل صراط پر سے جب گزرنا پڑتا ہے تو آدمی کو نور کی ضرورت پڑتی ہے، اس نور میں سے کسی کا نور کم ہوگا، کسی کا نور زیادہ ہوگا، کسی کا نور انگوٹھے کے برابر ہوگا، کسی کا نور آتا جاتا ہوگا، تو نور کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام مجید میں ایک دعا سکھلائی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو قیامت کے دن مکمل کر دے، ہمارے نور کو کمپلیٹ کر دے، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے، آپس میں ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کرنے سے آدمی کو قیامت کے دن تاریکیاں ملتی ہیں، اندھیریاں ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا اتقوا الشح، اسی طرح بخیلی کرنے سے بچو، بخیل بننے سے بچو، بخیلی کرنے سے بچو۔ فإنما أهلك من كان قبلكم، کیونکہ بخیلی کی یہ عادت اور بخیلی کی یہ خصلت تم سے پہلے کی قوموں کو اس خصلت نے برباد کر دیا، اس بری عادت نے تم سے پہلے کے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور پھر فرمایا کیونکہ انہوں نے سفکوا دماءہم، اسی بخیلی کی صفت کی وجہ سے، اسی بخیلی کی صفت کے، اسی بخیلی کی عادت کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، مرڈر ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو حلال آدمی کر لیتا ہے، اسی بخیلی کی صفت کی وجہ سے۔ کیونکہ آدمی جب بخیل ہوتا ہے تو اس کے اندر دوسری بری صفتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض خوبیاں ایسی ہیں کہ ایک خوبی اگر پیدا ہو گئی، جیسے صبر ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی نیکی ہے، صبر ایک ایسا عمل ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری آدمی کے اندر اچھی صفات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح بعض بری عادتیں ایسی ہیں، ان کی وجہ سے دوسری بری عادتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بخیلی ایک ایسی بری صفت ہے، اس کی وجہ سے آدمی لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ بات جب کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے حق مانگے گا،
اور جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، جھگڑالو مزاج میں اس کے مزاج میں جھگڑا پن آ جاتا ہے اور لوگوں سے خط تعلق توڑ لیتا ہے، حقوق کو توڑ لیتا ہے، خط تعلق توڑ لیتا ہے، تعلق توڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں ان سے جاؤں گا، سلام کروں گا، ملوں گا تو وہ لوگ اپنا حق مانگیں گے، اس لیے جو ہے بہت ساری چیزیں اس میں اس بری صفت کی وجہ سے دوسری بہت ساری صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اتقوا الشح، شح سے، بخیلی سے بچو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من علامات الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، چند نشانیاں یہ ہیں کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب آ جائے گا۔ کیا مطلب زمانہ قریب قریب آ جائے گا؟ 1 سال 1 مہینہ ہو جائے گا، مہینہ 8 دن ہو جائے گا، 8 دن 1 دن ہو جائے گا، اور 1 دن 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیسے دن گزر رہے ہیں، سال کے سال گزر رہے ہیں، مہینے کے مہینے، دیکھتے دیکھتے پلک جھپکنے میں آنکھوں کے پلک جھپکنے میں وقت گزر رہا ہے۔ صبح سے ہوئی، شام ہوئی، اس طرح سے دن گزرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، یعنی جلد جلد وقت گزرنے لگے گا، سال جلد جلد گزر جائیں گے، مہینے جلدی جلدی گزر جائیں گے، دن جلدی جلدی گزر جائیں گے۔ یتقارب الزمان، پھر فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا لوگوں میں عمل کم ہو جائے گا، عمل کرنے والے بھی عمل ان کے اندر عمل کم ہو جائے گا، یعنی دین پر عمل، اخلاق پر عمل، اللہ کے حکموں پر عمل، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل، اور شریعت کے احکام پر عمل۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا، باتیں زیادہ ہو جائیں گی، عمل کم ہو جائے گا، باتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور بخیلی دلوں میں ڈال دی جائے گی، لوگ بخیل ہو جائیں گے خرچ کرنے میں، خیرات کرنے میں، اللہ کے راہ میں خیرات کرنے میں، حقوق کو ادا کرنے میں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے میں، غریبوں کے یتیموں کے حقوق کو ادا کرنے میں، یہاں تک کہ فرمایا سب سے بدترین بخیل وہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ سب سے بدترین بخیل وہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ کتنا بیمار ہے لیکن اپنی بیماری کے لیے پیسہ نہیں خرچ کرتا ہے، پیسہ مگر پھر بھی پیسہ نہیں خرچ کر لیتا ہے۔ کھانے کا محتاج ہے، بھوکا ہے پیسہ پھر بھی کھاتا نہیں، کم خرچ میں پیٹ بھر لیتا ہے، کم خرچ میں کپڑے سلا لیتا ہے ہو سکتا ہے، اور اس کو جمع کر کے رکھتا ہے، بخیلی کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، یہ تو سمجھ میں آ گیا، اور اسی طرح ينقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور فرمایا وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور بخیلی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل، قتل، مرڈر، یعنی قتل زیادہ ہو جائیں گے معاشرے میں، سوسائٹی میں، جس کو دیکھو جو ہے مرڈر، قتل زیادہ ہو جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بخیلی کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا کہ لوگ بہت بخیل ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں بخیلی آ جائے گی، اللہ کے راہ میں خیرات کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو پھر اسی طرح سب سے بدترین بخیل وہ ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین بخیل وہ ہے من ذکرت عنده فلم يصلی علی، جس کے سامنے، جس کے کانوں میں میرا نام آیا لیکن مجھ پر اس نے درود نہیں بھیجا۔ من ذکرت عنده فلم يصلی علی، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا، میرا نام آیا، محمد کا نام آیا، لیکن وہ یعنی درود نہیں بھیجتا ہے، اور سلام یعنی صرف اس کو زبان ہلا کر صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے، لیکن وہ بھی نہیں بولتا ہے۔ یہ سب سے بدترین بخیل ہے۔
اسی طرح فرمایا اور سب سے بدترین بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرتا ہے، آگے بڑھ کر سلام کرنے میں بخیلی کرتا ہے، یہ بھی سب سے بدترین بخیل ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے بدترین بخیل وہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر آئے لیکن وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، تو یہ بھی جو ہے سب سے بدترین بخیل۔ تو بہرحال بخیلی کی یہ بہت بری صفت ہے آدمی کے اندر، ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایسی صفت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ہم سب کو یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، تو نفس میں بخیلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے، جہاں نیک کاموں میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، خیر خیرات کرنے کا موقع آتا ہے، جو اس کے اندر شیطان جو اس کو سمجھاتا ہے، سجھاتا ہے نہیں کرنا، تو اس کو ختم کر کے، اس وسوسے کو ختم کر کے کچھ زیادہ ہی نکال کر اس کو خیر خیرات کرے، جہاں بھی دینا ہے، مسجد میں یا مدرسے میں، یا جن کو حقوق غریبوں کے، یتیموں کے حقوق ادا کرنے میں آگے بڑھ کر ادا کرنا چاہیے۔ ادا کریں گے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اب بخیلی کے اسباب کیا ہیں؟ بخیلی کے اسباب، آدمی بخیل کیوں ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آدمی بخیلی کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے وجہ اس کی یہ ہے ضعف الیقین باللہ، یعنی اللہ پر یقین کی کمی، اللہ پر یقین کی کمی، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا کمایا ہوا محنت کا۔ سب سے پہلے اس کی تھیوری غلط ہے، تھنکنگ غلط ہے، اس کی سوچ غلط ہے، اس کی یہ سوچ، کیونکہ آدمی سوچ سے ہے، آدمی سوچ اور عمل کا نام ہے، آدمی نام ہے دو چیزوں کا، جیسی سوچ ویسا کام، جیسا کام ویسی سوچ۔ تو بہرحال تو اس کی سوچ غلط ہے۔ تو ضعف الیقین باللہ، اللہ پر اس کا یقین کمزور ہوتا ہے، ہاں اسی لیے وہ سمجھتا ہے اپنے آپ پر، اپنی محنت پر، اپنے پیسے پر، اپنی جمائے ہوئے چیز پر اس کا یقین بہت بڑا ہوا رہتا ہے اور زیادہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے میرا رب جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے کشادہ رزق دیتا ہے، خوب دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو خوب دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تنگ کرتے ہیں اس کے رزق میں۔ من عباده ویقدر وما انفقتم من شیء، پھر فرمایا تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء، جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، جو کچھ تم حقوق کو ادا کرنے میں خرچ کرتے ہو، جو کچھ تم اپنے اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دینے والے ہیں۔ وہو خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ تو یہ پوری آیت پر، اس آیت کے معنی و مطلب پر اس کا یقین نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہے میری محنت کا کمایا ہوا، پھر دوسری سوچ اس کی تھیوری تھنکنگ یہ بنتی ہے کہ میں خرچ کروں گا تو ختم ہو جائیں گا، خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ اور دیں گے اور دیں گے۔ اللہ کے دینے کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے، یعنی اللہ سے بدگمانی ہے، اس کو اللہ سے بدگمانی ہے، اللہ سے نیک گمان نہیں رکھتا ہے، اللہ سے بدگمانی رکھتا ہے۔ کہاں دیں گے، کدھر ہوں گا، کیسا ہوں گا، خرچ ہوئے تو کیا ہوں گا، پھر میں کیا کروں گا، ایسے کوشچن اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے سوالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بخیل ہوتا ہے، اللہ کا فضل اللہ اس کو اپنے فضل سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو آدمی بخیلی کرتا ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے محروم کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک قصہ،
اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر زبیر جو ہے مجھ کو کچھ زیادہ دیتے دلاتے نہیں ہیں، تو میں وہ جو لاتے ہیں گھر میں پیسہ، چیزیں جو بھی ہے، کھانے کی چیزیں جو بھی ہیں، وہ جو گھر میں لاتے ہیں، ان چیزوں میں سے کیا میں خیر خیرات کر سکتی ہوں ان کی اجازت کے بغیر؟ کیا میں خیر خیرات کر سکتی ہوں ان کی اجازت کے بغیر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطی، خیر خیرات کرتے جاؤ، خیر خیرات کرتے جاؤ، ولا تو کی، لیکن اپنے ہاتھ کو مت روکو اور کتنا ہوا مت دیکھو اور اس کو باندھ کر مت رکھو، فیو کیا علیک، تو اللہ بھی تم پر باندھ کر دیں گے، یعنی تھوڑا تھوڑا دیں گے، یعنی خوب خیرات کرتے جاؤ اور اپنے ہاتھ کو روکو مت اور چیزوں کو باندھ کر مت رکھو، ولا تو کی فیو کیا علیک۔ ایک اور چیز ہے کہ جو بخیلی کرتا ہے اور اس کو نیک خیرات کے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ نیک کاموں کی توفیق اس کو نہیں دیتے ہیں، کیونکہ خیرات نہیں کرتا، بخیل ہے، پیسہ خرچ نہیں کرتا، جان خرچ نہیں کرتا، مال خرچ نہیں کرتا، اپنی جان نہیں لگاتا۔ بخیلی یعنی مطلب یہ کہ جان کی بھی بخیلی ہوتی ہے۔ جان کی بخیلی کیسی؟ یعنی مطلب یہ کہ اپنی جان، اپنی باڈی اللہ کے راہ میں، اللہ کے حکم پر نہیں لگاتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یعنی جھکانا، کمر جھکانا اللہ کے حکم پر نہیں، اس کو بہت ایک لگتا، ارے یعنی پیسے کے لیے جھکے گا، پیسے کے لیے کام کرے گا، گدھے کی طرح محنت کرے گا، لیکن 5-15 منٹ کے واسطے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو اس کو نماز پڑھنے کو بھاری سمجھے گا، 15 منٹ کی 4 رکعت کی نماز کے لیے بھاری ہو جائیں گے، لیکن وہی آدمی پیسے کے لیے گدھے کی طرح محنت کرے گا، گھنٹوں، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، اور جن کے پاس کام کرتا ہے اس کے پاس جو ہے 10 مرتبہ تو سر کہے گا، 10 مرتبہ تو اس کو کیسی عزت دے گا، کیسے الفاظ بولے گا اس کے ساتھ، لیکن تھوڑا وقت 15 منٹ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے اپنے کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی باڈی کو جھکا کر سجدہ کرنا اس کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ یہ بھی بخیل ہے، حد درجہ بخیل، جان کا بخیل، جان نہیں خرچ کرنا چاہتا، جان نہیں لگانا چاہتا اللہ کے حکموں پر، اور اسی طرح مال کا بھی بخیل، یہ بھی مال کا بخیل جو کہ مال نہیں دینا چاہتا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بخیلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیرات کے کاموں کی توفیق نہیں دیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں توفیق اس کو نہیں ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جو شخص بخیلی کرتا ہے اللہ کے راہ میں مال خیرات کرنے میں بخیلی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں بخیلی کرتا ہے، خیرات کرنے میں بخیلی کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کی سوچ ہی نہیں ہے میں خرچ کروں گا تو اللہ کے یہاں مجھ کو ملے گا، یہ سوچ ہی نہیں ہے اس کی، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ میں 1 روپیہ دوں گا تو 10 روپیہ مجھ کو اللہ تعالیٰ بلکہ 700 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ مجھ کو وہاں قیامت میں دیں گے اور مجھ کو ملے گا، یہ عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے روک کے رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخیلی کرتا ہے اور بے نیازی برتتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو نیکیاں کرنا آسان نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنا، خیرات کرنے کی اس کو توفیق عطا نہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بخیلی کے صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو خوب اللہ کے راہ میں خیرات کرنے اور اپنا جان، اپنی ماں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا مال ہر وقت اللہ کے راہ میں تیار رہنے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔